اور تشریح، یہ ہیڈنگ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ورک بک کے اوپر پوائنٹر سے لکھنی ہے، لیکن جب آپ لوز شیٹ پہ کام کریں گے تو وہاں پر آپ اردو مارکر کا استعمال کریں گے۔ آپ لوگوں نے بیٹا جو بھی کام آپ روز پڑھ رہے ہیں، کوشش کریں کہ ورک بک کا کام آپ آن لائن کلاس کے دوران ختم کر لیں۔ میں اسی لیے آپ کو آرام آرام سے کام کرواتی ہوں، اور اس کے بعد آپ جب آپ کی کلاس اوور ہو جاتی ہے تو آپ فارغ ٹائم میں اپنے لوز شیٹ کے اوپر اپنا وہی کام اتار لیا کیجیے، اور منڈے کو آپ لوگوں نے جو ہے اپنا کام سبمٹ کرانا ہے۔ جی، شاعر کا نام ہے حفیظ الرحمن غازی، نظم کا عنوان حمد۔ تشریح ہے، اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے ہمارے لیے دن اور رات بنائے۔ رات کے وقت آسمان پر جو ستارے چمکتے ہیں وہ دل کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ چاند تاریک راتوں کو روشن کرتا ہے۔ رات کو جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے تو آسمان پر چمکتے چاند اور ستارے ہمارے دل کو مائل کرتے ہیں۔ ان کی ٹھنڈی روشنی انسان کو سکون پہنچاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے رات ختم ہو جاتی ہے اور صبح کا اجالا نمودار ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے جسے آپ لوز شیٹ کے اوپر اردو مارکر کے ساتھ لکھیں گے۔ وہ اللہ، یہاں وہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو لفظ ہے اللہ کا، وہ آپ بریکٹ میں لکھیں گے۔ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ جی بیٹا، یہ آپ کو میں نے کل بھی اس کی ایکسپلینیشن بڑے اچھے طریقے سے کی تھی، تو کچھ بچوں نے کہا تھا کہ ہماری لائٹ کا ایشو تھا تو ٹیچر دوبارہ شو کروا دیجیے گا، اسی لیے میں نے آپ کو آج دوبارہ سے یہ جو ہے اسکرین پہ آپ کو شو کروا دی ہے۔ تو بیٹا آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ تو پھر اس کے بعد جو آپ کا بند نمبر 3 ہے وہ آج ابھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گی۔ بند نمبر 3 اگر آپ کے کام میں نہیں ہے اس کا تو وہ آپ لوگ ابھی اپنی اسکرین سے اس کو اتار لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو بند نمبر 3 ہے یہ بیٹا آپ لوگوں کی اپنی پریکٹس کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ عموماً جب آپ لوگ کلاس میں آتے ہیں تو بند نمبر 3 ٹیچر صرف آپ کو ایکسپلین کرتی ہیں، کبھی بھی آپ کو لکھواتی نہیں ہیں خود سے۔ یہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ خود سے اپنے الفاظ کے اندر تشریح لکھنا سیکھیں۔ آپ اسے اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بند نمبر 3 آپ کی پریکٹس کے لیے ہے۔ اگر آپ اس میں عام زبان میں سادہ سے الفاظ میں بھی لکھتے ہیں تو وہ بھی میں ایکسیپٹ کر لوں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن اب چونکہ آپ کی آن لائن کلاسز ہیں تو بچے ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں اور بہت سے بچے چھوڑ دیتے ہیں کام، تو اس لیے میں نے بند نمبر 3 جو ہے اس کی تشریح اسکرین پر آپ کو شو کرا رہی ہوں، ساتھ میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دوں گی۔ یہ جو بند نمبر 3 ہے اس کی تشریح آپ چاہیں تو خود سے بھی کر سکتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ اسے خود سے کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو خود سے اشعار کی تشریح کرنا آ جائے۔ جی، بند نمبر 3 ہے، بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ سہانے کا مطلب ہے پیارے۔ کوئل ایک پرندہ ہے جو کہ اپنی سریلی آواز کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ نغمے گیت، ترانے کا مطلب بھی گیت ہے۔ تو اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ شاعر انسان کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں اور اس سے سوال کر رہے ہیں کہ جو پیارے پیارے موسم ہیں، گرمی، سردی، خزاں، بہار، یہ کس نے بنائے ہیں؟ کیا خود بخود یہ موسم بدل جاتے ہیں اور ایک سے دوسرے کے بعد آتے چلے جاتے ہیں؟ یہ کوئل جو باغوں میں گیت گاتی پھرتی ہے، کو کو کرتی ہے، اور پپیہا ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اس کی آواز بھی بہت سریلی ہوتی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ کوئل اور پی کو نغمے گانا یا گیت گانا کس نے سکھایا؟ تو وہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہمارے خدا نے، ہمارے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ گانا سکھایا ہے، ان کے اندر یہ خوبی ڈال دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بہت سریلی آواز میں کرتے ہیں۔
حوالہ کلام جب آپ تشریح کریں گے تو اسی پیٹرن کے مطابق لکھیں گے. حوالہ کلام، شاعر کا نام، نظم کا عنوان. حفیظ الرحمن غازی شاعر کا نام ہے، نظم کا عنوان حمد، اور تشریح کی ہیڈنگ دیں گے آپ. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ لائن میں ہم شعر کے بارے میں یا نظم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس نظم کے اندر، اس شعر کے اندر شاعر نے کس بات کا ذکر کیا ہے، وہ عنوان کیا ہے اس کی نظم کا. یہ ہم اس پہ بتاتے ہیں کہ اس فن میں شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے موسم بنائے ہیں، سردی، گرمی، خزاں، بہار اور برسات کا موسم. یہ سب موسم اللہ کی نعمت اور رحمت ہیں. ہر موسم کا اپنا لطف ہے، یعنی کہ مزہ ہے، اور اپنی فصلیں، پھل اور سبزیاں ہیں. موسم بدلتے رہتے ہیں. ان موسموں کو کون بدلتا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار اقسام کے پرندے تخلیق کیے ہیں. جی بیٹا، یہ میں نے مختصراً سا جو ہے تشریح آپ کے سامنے مفہوم سمجھ لے شعر کا لکھا ہے. اس کو مزید ڈیٹیل میں آپ نے جتنی لائنز آپ کی ورک بک کے اوپر ہیں وہ تمام کی تمام آپ نے فل کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور شعر بند نمبر 3 جو ہے اس کی تشریح آپ نے لوز شیٹ میں نہیں کرنی، صرف اس کو آپ نے بک کے اوپر لکھنا ہے، اور کوشش کیجئے کہ تشریح آپ اپنے الفاظ میں لکھیں. جی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے طرح طرح کے موسم بنائے ہیں. موسموں کا ہماری زندگی پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. گرمی، سردی، خزاں، بہار، ہر موسم کے اپنے اپنے پھل اور سبزیاں ہیں. انسان کا مزاج بھی موسم کے مطابق بدلتا رہتا ہے. سردی آتی ہے تو ہمارا پہننا اوڑھنا، ہمارا لباس، گرم کپڑے ہم پہنتے ہیں وہ بھی بدل جاتا ہے. پھر جب گرمی آتی ہے تو ہم ہلکے پھلکے کپڑے پہنتے ہیں، مشروبات استعمال کیے جاتے ہیں گرمی کے موسم میں تاکہ گرمی کی شدت کو کچھ کم کیا جا سکے. جبکہ سردی جب آتی ہے تو ہمیں دھوپ میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، ہم دھوپ میں بیٹھتے ہیں، دھوپ کو بہت انجوائے کرتے ہیں. اسی طرح جب خزاں کا موسم آتا ہے تو درختوں کے اوپر جو پتے اور پھول پرانے ہو چکے ہوتے ہیں وہ سب کے سب جھڑ جاتے ہیں. خزاں کے موسم کے بعد جب بہار آتی ہے تو پھر بہار میں درختوں کے اوپر، پودوں کے اوپر نئے سبز پتے نکل آتے ہیں. باغوں میں ہر طرف بہار چھا جاتی ہے. بہار کا لفظ خوبصورتی کی علامت ہے نا. ہم جب کہتے ہیں کہ بہار آئی ہوئی ہے تو بہار کا مطلب ہے کہ ہر طرف مختلف رنگوں کے پھول کھل جاتے ہیں. باغات میں ہر جگہ پر سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ سب موسم. ان تمام موسموں کے اپنے اپنے پھل ہیں، اپنی اپنی سبزیاں ہیں، میوہ جات ہیں جن سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے. اور پھر ایک اور موسم ہے برسات کا موسم. جب گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے تو پھر گرمی کے بعد برسات کا موسم آتا ہے. انسان دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بادل آ جائیں اور موسم کی گرمی جو ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے. تو پھر ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعائیں سنتے ہیں اور آسمان پر کالے کالے بادل چھا جاتے ہیں، بارش ہونے لگتی ہے. بچے اور بڑے خوش ہو کے بارش میں نہاتے ہیں، پکوڑے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اور انسان اس موسم سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے. اور برسات کے موسم کو بہت زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے. بہت سے شاعروں نے برسات کے موسم کے اوپر نظمیں بھی لکھی ہیں. تو یہ سب کے سب جو موسم ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کی رحمت ہے انسانوں کے لیے. ہر موسم کا اپنا فائدہ ہے، ہر چیز کا فائدہ ہے انسان کے لیے. اب یہ موسم ایک دوسرے کے بعد لائن وائز آتے چلے جاتے ہیں. ایک موسم کا وقت ختم اور دوسرا شروع ہو جاتا ہے. تو اس نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اس نظام کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. اسی لیے یہ نظام اتنا پرفیکٹ ہے اور اس میں کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا کہ کبھی ایسا ہو کہ سارا سال سردی ہی رہے اور گرمی نہ آئے. تو اس نظام کو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے جو کہ سب سے بہترین ہے اس کائنات میں، سب سے بہترین ہستی ہے. اسی لیے یہ نظام اتنا پرفیکٹ ہے. اور یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمرانی پوری کائنات پر ہے، اس کی ہر چیز پر ہے، اس کے ذرے ذرے سے وہ واقف ہے. اسے پتہ ہے کہ سمندر کی تہہ میں کیا ہو رہا ہے یا آسمان کی بلندی پہ کیا ہو رہا ہے. وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے.
جی پھر اس کے بعد کہ اللہ نے بے شمار اقسام کے پرندے تخلیق کیے ہیں. اب اس آپ کا جو بند ہے اس کے اندر دو پرندے جو کہ اپنے سریلی آواز کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. ویسے تو تمام پرندے چہچہاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، لیکن کوئل اور پی یہ دو پرندے جو ہیں اپنی آواز کی خوبصورتی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں اور ان کی مثال دی جاتی ہے. کسی کی آواز سریلی ہو تو اس کی آواز کوئل کی طرح سریلی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئل کو بہت ہی سریلی اور خوبصورت آواز بخشی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے تو سننے والوں کے کانوں کو بہت اچھا لگتا ہے. اسی طرح پپیہا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، جسامت میں تو وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی آواز دے کر، سریلی آواز دے کر باقی تمام پرندوں سے جو ہے اسے انوکھا اور نرالا بنا دیا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ کس چیز کو کیا خوبی عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے. تو اسی طرح بیٹا آپ لوگوں نے ڈیٹیل میں تشریح لکھنی ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے الفاظ میں جس طرح آپ کو شعر کی سمجھ آئیے آپ اس طرح سے اس کو لکھیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ اپنا کام اتار رہے ہوں گے، بک کے اوپر اپنا کام اتار لیں. آپ بے شک اس تشریح کو اگر اپنے الفاظ میں لکھنا چاہتے ہیں تو کسی رف پیپر کے اوپر یا رف رجسٹر میں اس کو تشریح کو اتار لیں اور اس کے بعد اپنے الفاظ میں آپ اس تشریح کو مکمل کر لیں. جی عمار بیٹا مسلسل آپ نے عمار رحمان ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. کوئی بیٹا آپ کو پرابلم ہے تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں مجھ سے. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. جی بیٹا. مس میں نے پوچھنا تھا جو یہ ہوم ورک ہے جی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ تمام کام ورک بک پہ خوش خط لکھیں، جی جی تو ہم نے صرف ورک بک پہ لکھنا ہے کہ دونوں پہ لکھنا ہے؟ بیٹا ورک بک پہ خاص طور پہ اس لیے لکھا گیا تھا کہ جب لاسٹ ٹائم بچے جب اسکول آپ لوگوں کے کھل گئے تھے آئے تھے تو اس وقت بہت سے بچوں کی بکس نامکمل تھی. ٹھیک ہے، بچے یاد تو کر لیتے ہیں لیکن بک پر کام نہیں اتار رہے تھے، اس لیے خاص طور پہ ہم نے ورک بک کا لفظ لکھا. آپ نے بیٹا سبمٹ جو کام کرانا ہوتا ہے وہ لوز شیٹ والا کروانا ہوتا ہے، اس لیے آپ لوز شیٹ کے اوپر بھی کام کریں گے اور ورک بک کے اوپر بھی کام کریں گے. ٹھیک ہے، ورک بک کے اوپر کوشش ٹھیک. کریں کہ آپ ٹیچر کے ساتھ ساتھ آن لائن